بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو آسمان و زمین کا خالق اور تنہا سچا معبود ہے، اور بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے ارکان ایمان۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو یہ کل ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، اور اللہ کے انبیاء و رسل پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، اور تقدیر کی اچھائی و برائی پہ ایمان۔ تو یہ کل ارکان ہیں۔ آئیے اب تفصیل سے ہر ایک رکن کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے
اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان میں اللہ کی وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان، اللہ کی الوہیت پہ ایمان اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان شامل ہے. اللہ پر ایمان یا اللہ پر وجود، اللہ کے وجود پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اور یہ وہ واضح عقیدہ ہے کہ جس کی دلیل انسانی فطرت بھی دیتی ہے اور اس پر بشری عقل بھی گواہ ہے، اور تمام شریعتیں بھی اس کی شاہد ہیں، اور احساس یعنی اس کے محسوس دلائل بھی پائے جاتے ہیں. ہر مخلوق اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے، اسے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں اور اس بات کی تعلیم دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ فطری طور پر اس کے دل میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے. البتہ جب اس فطرت کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اس فطرت پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، غبار آ جاتا ہے، تو اس کے بعد لوگ اس راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور اس کائنات کے خالق کا انکار کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیا کرتے ہیں. وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اس کا رب، اس کا پالنہار، اس کا خالق کوئی ہے اور وہی لائق عبادت ہے، لیکن اپنے ماحول کی بنا پر اور غلط تعلیم کی بنا پر وہ منحرف ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے وجود پر ایمان فطرت اس کی گواہ ہے اور انسانی عقل بھی اس پر گواہ ہے. آپ غور کیجئے کہ یہ عظیم کائنات کیا کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو گئی؟ خود اس نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ اچانک یوں ہی یہ کائنات پیدا ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے. اس کائنات کا نظم و ضبط، سورج کا روزانہ صبح میں مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، چاند کا نکلنا، تاروں کا آسمان پہ سجنا، چاند کا دھیرے دھیرے بڑھنا یہاں تک کہ مکمل چاندنی اور 14ویں رات میں بدر کامل بن جانا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے گھٹنا یہاں تک کہ ختم ہو جانا. اس طرح یہ کائنات خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے جو نہایت حکیم و خبیر ہے اور جو نہایت قدرت والا ہے اور جو اسے سنبھالے ہوئے ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دلیل کو ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سورہ طور کی آیت نمبر 35 میں، کہ کیا یہ کائنات یوں ہی خود بخود پیدا ہو گئی ہے یا کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے؟ یعنی انسان کسی پیدا کرنے والے کے بغیر خود پیدا ہو گیا ہے یا انسان نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر تو انسان پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے آپ کو پیدا کر لیا ہے. تو ظاہر ہے کہ باقی یہی بچتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ وہ آیت ہے کہ اسے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تلاوت کر رہے تھے تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیتیں سن کے کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل اڑ جائے گا
اور اسی وقت میرے دل میں ایمان پیوست ہو گیا. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل اڑ جائے گا. تو یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ جو ہر عقل مند انسان کو متاثر کرتی ہے اور اسے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ پیدا کرنے والے کو تسلیم کرے اور اس پر ایمان لائے. ہر آسمانی شریعت اس بات کی گواہ ہے کہ اس آسمان و زمین کا کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے. چنانچہ جو بھی آسمانی کتابیں ہیں اس میں بارہا اس کا ذکر ہے. اسی طرح ان آسمانی کتابوں میں جو شریعت دی گئی ہے جس میں مخلوقات کی مصلحت ہے، ان کا خیر پوشیدہ ہے، اس کو دیکھنے کے بعد بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شریعت ایک ایسے رب نے نازل فرمایا ہے جو نہایت حکمت والا ہے اور اپنی مخلوق کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے. اسی طرح سے ان شریعتوں میں جو خبریں دی گئی ہیں ان خبروں کی صداقت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی ایسے رب کی طرف سے یہ نازل ہونے والی شریعت ہے جو نہایت قدرت والا ہے اور جس بات کی خبر دیتا ہے اس کو کر کے دکھاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل انسانی فطرت بھی ہے، انسانی عقل بھی ہے اور آسمانی شریعتیں بھی ہیں، اور اسے محسوس بھی کیا جا سکتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات ہست و بود میں لوگ دعا کرتے ہیں اپنے خالق اور مالک سے، اور ان کا خالق و مالک ان کی دعائیں سنتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ان کی دعا سن رہا ہے اور کوئی ہے جو ان کی دعا قبول کر رہا ہے. وہ مصیبتوں میں پھنستے ہیں، اسے پکارتے ہیں، وہ انہیں مصیبت سے نجات دلاتا ہے، انہیں ان کی مانگی ہوئی چیز عطا کرتا ہے. جب جب اللہ کے بندوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے انہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور یاد کرو نوح کو کہ جب اس نے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی. اور اللہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی. اسی طرح سے صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک اعرابی دروازے سے داخل ہوا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مال برباد ہو گیا، بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے. آسمان پہ بدلی نہیں تھی، پہاڑوں کی طرح بدلی آ کے آسمان پہ چھا گئی. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پہ کھڑے تھے کہ بارش ہونا شروع ہوا، اور اس قدر بارش ہوئی کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی اور آپ کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا. اور لگاتار پورے ہفتے بارش ہوتی رہی. دوسرے ہفتے وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص آیا
اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مکانات ڈھہ گئے، مال ڈوب گئے، چوپایوں کا، مویشیوں کا چرنے کے لیے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، راستے بند ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش رک جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ یہ بارش ہمارے چاروں طرف ہو، ہم پر نہ ہو۔ اے اللہ یہ بارش وادیوں میں ہو، یہ بارش پہاڑوں پہ ہو، یہ بارش ٹیلوں پہ ہو، اے اللہ ہمارے اوپر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جانب بھی اشارہ کرتے بدلی چھٹ جاتی، آسمان صاف ہو جاتا، بارش رک جاتی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اس اللہ نے جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا تھا آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اور آج بھی جو لوگ سچے دل سے اور دعاؤں کی شرطوں کو مکمل کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب ان کی پکار کو سنتا ہے۔ اور یہ واقعہ، یہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ اپنی مشکل میں انہوں نے رب کو پکارا ہوگا اور رب نے ان کی دعا سنی ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ رب کے موجود ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے موجود ہونے کی دلیل جو محسوس کی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی اور رسول آئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزات سے نوازا تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، یا پھر ان نبیوں کے بعد آنے والے ان معجزات کے بارے میں سن کر اس پر ایمان لاتے تھے۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو بشر کے اختیار سے، انسانی اختیار سے باہر کی چیز ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھی عنایت فرمائی تھی کہ وہ لاٹھی زمین پہ پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو بینا ہو جاتا تھا، کوڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا یاب ہو جاتا تھا، گنجے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کے سر پہ بال نکل آتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ بھی بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی صحابہ کی معمولی تعداد تھی، اس کے ذریعے سے ایک بڑی تعداد پہ غلبہ نصیب ہوا۔ کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ شہادت پڑھا، آپ کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ ابلا۔ بہرحال اس طرح کے کتنے معجزات ہیں جو آپ کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر یہ ساری چیزیں دلیل ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی ہے کہ اس کے وجود پہ ایمان لایا جائے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لایا جائے۔ اللہ کی ربوبیت پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اکیلا رب ہے، وہی پالنہار ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سلطنت اور بادشاہت ہے، وہی اس کائنات میں حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے، وہی بادشاہ، وہی خالق، وہی رازق، وہی موت و حیات دینے کا مالک ہے۔ ان تمام معاملات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی کے واسطے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، یعنی خالق صرف اللہ اور عامر صرف اللہ۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہ اللہ، وہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت اور سلطنت ہے،
اور اللہ کے سوا تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، جس سے بھی دعا کرتے ہو، جس کو بھی پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر پائے جانے والے ہلکے سے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان۔ لیکن یہاں یہ بات واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان وہ فطری عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والے اس کائنات میں بہت کم پائے گئے ہیں، سوائے ان چند لوگوں کے جو اپنی عقل و خرد سے اور اپنے دل سے جنگ لڑتے ہیں۔ وہ اس بات کا دل میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا خالق اور مالک و رب ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سارے مواقع پر ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ رب ہے، لیکن اس کے باوجود اس رب کا وہ انکار کرتے ہیں، جیسے فرعون نے کیا تھا۔ اس نے کہا اپنے اشراف قوم سے، معززین قوم سے، اس نے کہا کہ میرے سوا بھی کوئی رب ہے، رب تو میں ہوں۔ اس نے اپنے آپ کی ربوبیت کا اعلان کیا، اپنے آپ کی خدائی کا اعلان کیا، لیکن اس کی بھی حالت یہ تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے رب کا انکار تو کیا، لیکن ان کے دلوں میں اس کا پورا یقین تھا۔ وہ صرف انکار اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ زمین میں بڑا بننا چاہتے تھے، وہ اپنی بڑائی کو عام کرنا چاہتے تھے، وہ ظالم تھے، اس لیے انہوں نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا۔ ورنہ آج بھی جو مشرکین پائے جاتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو مشرکین تھے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اور اس کائنات کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرے جن بتوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جن مورتیوں کے سامنے وہ اپنے سر جھکایا کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ پیدا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 میں، اور ایسے ہی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ ان آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ خود ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کی تدبیر کرنے والا، اور اپنی حکمت کے مطابق جس طرح سے چاہے اس کائنات میں اپنے فیصلوں کی تنفیذ کرنے والا اور شریعت بھیجنے والا، ان ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اور یہ بات واضح رہے کہ صرف اتنا ایمان لے آنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام کاموں میں ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، موت و حیات دینے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ذرہ اپنی جگہ سے اڑ سکتا ہے۔ اتنا ایمان لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے مکمل نہیں ہوتے جب تک کہ ایک مومن بندہ اس بات پر بھی ایمان نہ لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا معبود ہے۔
بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان نہ لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا سچا معبود ہے، اکیلے وہی لائق عبادت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہی اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، عبادت والی محبت اور تعظیم اسی سے کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو قرآن پاک میں بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ توحید الوہیت ہی وہ چیز ہے کہ انبیاء اور ان کی قوموں میں اسی بات پر اختلاف ہوتا تھا، اور انبیاء اسی توحید کو سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور اسی توحید کی بنا پر مومن اور کافر میں فرق ہوتا ہے، اسی توحید کے لیے جنت اور جہنم بنائے گئے ہیں، اور یہی وہ توحید ہے جس کی وجہ سے ایک شخص مسلمان یا ایک شخص کافر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کا بار بار اعلان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تمہارا برحق معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے۔ نیز ارشاد فرمایا آل عمران کی آیت نمبر 18 میں شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں، اہل علم بھی عدل و انصاف پر قائم ہو کر اس بات پر گواہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ غلبے والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برحق معبود ہے، اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 62 میں اعلان فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلی الکبیر، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر لوگ جس سے بھی دعا کرتے ہیں، جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، جس کو بھی پکارتے ہیں، سب کے سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بڑا ہے، بلند ہے، عظمت والا ہے، اونچا ہے، اور ان لوگوں کو معبود کہنے سے انہیں الوہیت کا حق نہیں مل جاتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لات عزا اور منات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ یہ تو چند نام تم نے خود گھڑ لیے ہیں، یہ تمہارے اپنے خود ساختہ نام ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اسے بنا لیے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور اسی لیے جو بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں۔ لیکن مشرکین برابر اپنے ان معبودوں کی عبادت کرتے رہے، اسی پہ اڑے رہے، اور اللہ کو چھوڑ کر ان سے دعائیں مانگتے رہے، ان کو مدد کے لیے پکارتے رہے، ان سے ان کی دہائی دیتے رہے، تو یہ شرک میں پڑے رہے۔ میرے بھائیو، شرک یہ نہیں تھا کہ انہوں نے غیر اللہ کو خالق مانا، انہیں غیر اللہ کو رازق مانا، انہیں نے غیر اللہ کو موت و حیات دینے والا مانا، بلکہ ان کا شرک یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت جو صرف اللہ کا حق ہے وہ غیر کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کی الوہیت کے بطلان کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں معبود مانا جائے اور ان کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے
کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ تو خالق نہیں ہے، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ اپنے پجاریوں کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اگر وہ ان کی عبادت میں لگے رہے، اور اگر ان کی عبادت چھوڑ دیں تو انہیں ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے، وہ موت و حیات کے مالک نہیں ہے، آسمان و زمین میں کسی قسم کی ان کی کوئی شرکت اور ساجھیداری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا اس زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ تو پھر کیوں جب ان میں یہ کوئی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، انہیں خود اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے لیے کسی قسم کے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہے، نہ وہ موت کے مالک ہے، نہ وہ زندگی کے مالک ہے، اور نہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کچھ پارٹنر ہے، نہ ہی وہ شریک اور ساجی ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے معاون اور مددگار ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے پاس کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ میرے بھائیوں، اس آیت پہ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں شرک کی ساری جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہ ہی وہ لوگ آسمان و زمین میں ایک ذرے کے مالک ہیں، اور نہ ہی وہ شریک ہیں، اور نہ ہی وہ معاون و مددگار ہیں، اور نہ ہی وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے مددگار بھی نہیں ہے کہ اللہ ان کا کچھ خیال کرے، نہ ہی وہ پارٹنر اور شریک ہے، نہ ہی وہ کچھ مالک ہے، تو ہم کیوں ان کو پکارتے ہیں، کیوں ان سے دعائیں کرتے ہیں، کیوں ان کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، کیوں ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، کیوں ان کو رکوع و سجدہ کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی معقول بات ہے؟ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو جب مشرکین جو توحید ربوبیت کا عقیدہ رکھا کرتے تھے، جو اللہ کو خالق و مالک مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اسے عبادت بھی صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس استلزام کو، یعنی اس لازم ہونے کو کہ جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے اسے الوہیت بھی ماننا چاہیے، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21-22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی تم اس کو پیدا کرنے والا مانتے ہو۔ تو جب مانتے ہو کہ پیدا کرنے میں وہ اکیلا اور تنہا ہے، تو پھر تم اس کے غیر کی عبادت کیوں کرنے لگتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ رہی توحید الوہیت جو سب سے اہم توحید ہے، اور اس توحید کا اقرار کیے بغیر اور اس توحید پہ عمل کیے بغیر کوئی شخص مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی توحید میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کی ناموں اور اس کے صفات و کمالات پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں اللہ کے جو نام ذکر فرمائے ہیں، اللہ کے جن صفات اور کمالات کا ذکر کیا ہے، ان کو اللہ کی شایان شان مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اس میں کسی قسم کی تحریف نہ کی جائے، کسی قسم کی تعطیل نہ کی جائے، اس کی کیفیت نہ بیان کی جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے، اس کی مثال نہ بیان کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
پیارے پیارے حسین ترین بہترین خوبصورت ترین نام ہے، اللہ کو ان ناموں کے واسطے سے پکارا کرو، اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے پکارا کرو، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، وہ اپنے عمل کا انجام دیکھ لیں گے، اس کی جزا اور سزا پائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین میں بلند ترین مثالیں ہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ سننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات جس انداز میں کتاب و سنت میں ذکر کیے گئے، بیان کیے گئے، ان کی کیفیت بتائے بغیر، ان کی مثال بتائے بغیر اللہ کی شان کے مطابق ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو آدمی اس کے ذریعے سے اللہ کی توحید کو اپناتا ہے اور اپنی ساری امیدیں اسی سے وابستہ کرتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے، اور اپنی ساری عبادتوں کو اسی کے لیے خالص کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ کی تعظیم کرنا اس کے اللہ کے ناموں اور اس کے کمالات پر ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے جب بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اس کے روکی ہوئی چیزوں سے رک جاتا ہے، اور اس طرح اپنی عبودیت و بندگی کی تکمیل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا مفہوم۔ آئیے اب ایمان کے دوسرے رکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان پر گفتگو کرتے ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ یہ ایک غیب کی دنیا ہے۔ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ کے عبادت گزار ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، نہ ہی وہ اللہ کی اولاد ہیں، نہ ہی وہ اللہ کے شریک ہیں، نہ ہی وہ اللہ کے ہم مثل ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی ربوبیت و الوہیت و کمالات و استحقاقات و خصوصیات کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے اس حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور اس حکم کو نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19-20 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اللہ کے پاس پائے جانے والے یہ فرشتے اللہ کی عبادت سے اکڑتے نہیں، نہ ہی تھکتے ہیں، دن رات اللہ کی تسبیح میں، اس کی تنزیہ و تقدیس میں، اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جس کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حدیث معراج میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے کہ آسمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور کو دیکھا کہ اس میں صلاۃ ادا کرنے کے لیے ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں کیا داخل ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ بات داخل ہے کہ ہم فرشتوں کے وجود پر ایمان لائیں، جن فرشتوں کا نام جانتے ہیں ان پر نام بنام ایمان لائیں، جن فرشتوں کا نام نہیں جانتے ان پر اجمالی طور پر نام کے بغیر ایمان لائیں، جن فرشتوں کے صفات اور اعمال جانتے ہیں ان کے صفات اور اعمال پہ ایمان لائیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے متعلق ارشاد فرمایا
کہ میں نے دیکھا ان کے 600 بازو تھے اور افق کو گھیرے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ انسانی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک انسان کی شکل میں آئے اور آپ سے مختلف سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سوالات کا جواب دیا، اور چلے جانے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو اس بات کی خبر دی کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، انسانوں کی شکل میں، مردوں کی شکل میں۔ تو جو شکل و صورت یا جو ہیئت و کیفیت ان کی بیان کی گئی ہے اس پہ ہم ایمان رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال سے متعلق جو خبر دی ہے ان پر بھی ہم ایمان رکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن رات تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور انہیں اکتاہٹ نہیں ہوتی، تھکتے نہیں ہیں، تکان نہیں ہوتی۔ آئیے چند فرشتوں اور ان کے کاموں کا ذکر کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ان میں جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحی کا امین بنایا ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وحی دیتا ہے جسے لے کر کے وہ اللہ کے رسولوں پہ نازل ہوتے ہیں اور انہیں وحی کی تعلیم دیتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ بارش برسائیں اور پودے اگائیں۔ اسی طرح سے اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ قیامت کے دن وہ سور میں پھونک ماریں گے جس کی وجہ سے ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوگی۔ ملک الموت وہ فرشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روح قبض کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ مالک وہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے جہنم کا داروغہ بنایا ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ماؤں کے پیٹ میں موجود بچے کی تقدیر لکھنے کے لیے پہنچتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اسے رزق کیا ملے گی، اس کی مدت عمر کیا ہوگی، مدت حیات کیا ہوگی، اس زندگی میں اس کا کام کیا ہوگا، وہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ اسی طرح کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اعمال لکھنے کے لیے لگا دیے ہیں، ایک دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف، اور بندوں کے اعمال لکھتا رہتا ہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میت سے سوال و جواب کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ قبر میں آتے ہیں اور میت سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت اور اللہ کی سلطنت کا علم ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو اتنی عظیم مخلوق کا خالق ہے وہ خود کتنا عظیم ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے، ان کے اعمال لکھنے کے لیے اور ان کی دیگر مصلحتوں کے لیے فرشتوں کی ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان رکھنے سے فرشتوں کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے اطاعت گزار بندے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ رہا اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان۔ اب آئیے اللہ کی کتابوں پر ایمان کے بارے میں
الحمدللہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر جو کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں ان کتابوں پر ہم ایمان رکھیں کہ وہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہیں۔ ان کتابوں میں بندوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، ان کتابوں پہ عمل کر کے وہ اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں ایک چیز تو یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، برحق ہے ان کا نزول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ان کتابوں کا بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، برحق ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جن کتابوں کا ہم نام جانتے ہیں ان پر نام منام ایمان لائیں، اور جن کا نام نہیں جانتے ان پر ناموں کے بغیر اجمالی طور پر ایمان لائیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اپنے نبی موسیٰ کلیم پر توریت نازل فرمائی، اور اپنے نبی داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، اور اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا۔ تو جن کتابوں کا ہم نام جانتے ہیں ان پر نام منام ایمان لائیں، اور ان کتابوں پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کی جو خبریں ثابت ہیں اس پر ہم ایمان لائیں۔ جیسے قرآن پاک نے جو بھی خبر دی ہے، یا قرآن پاک نے اپنے سے پہلی کتابوں کی جن خبروں کی تصدیق کی ہے ان پر ایمان لائیں، کیونکہ سابقہ کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی گئی ہے۔ ان کی جو خبریں ہیں ان کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب، بلکہ اس کے معاملے میں خاموشی اختیار کریں گے۔ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کی وہ کتاب جو منسوخ نہیں اس کے مطابق عمل کریں، اس کے جو حکم ہیں ان کے سلسلے میں ان پر راضی رہیں اور اپنا سر تسلیم خم کر دیں، خواہ ان کے احکام کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے ذریعے ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب حق دے کر نازل فرمایا ہے، یہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر حاکم ہے، یعنی یہی کتاب فیصلہ کرے گی کہ اس سے پہلے کی کتابوں میں صحیح کیا ہے اور کون سی باتیں ہیں جس پر ان امتوں نے تحریف کر دیا ہے، رد و بدل کر دیا ہے، حذف و اضافہ کر دیا ہے۔ تو قرآن ہی فیصلہ کن ہے باقی کتابوں کی صحت اور ضعف کے لیے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح سے بندوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے اس کی طاقت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اور اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق شریعت نازل فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بندے شکر کریں گے۔ یہ رہا اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اب آئیے گفتگو کرتے ہیں اللہ کے رسولوں پر ایمان کے تعلق سے۔
اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں بھیجتا رہا، ان میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام آئے اور سب سے آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس اول و آخر نبی کا اول رسول نوح علیہ السلام اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں اکٹھے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف بھی ایسے ہی وحی نازل فرمائی ہے جیسے کہ نوح کی طرف وحی کی تھی اور ان کے بعد کے سارے نبیوں پر وحی کی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں جو حدیث شفاعت کے نام سے مشہور ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے قیامت کے منظر کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ نبیوں کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت طلب کریں گے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے لیے اللہ سے شفاعت فرمائیے۔ آدم علیہ السلام عذر بیان کر دیں گے، وہ کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلا رسول بنا کے بھیجا تھا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا تھا، ایک نبی بھیجا تھا، اسے اپنا پیغام دیا تھا تاکہ اس قوم کے لوگ اللہ کی ہدایات پہ عمل کریں۔ کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ اللہ نے اس قوم میں اپنا رسول نہ بھیجا ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دینے کے لیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے اجتناب کرو، غیر اللہ سے دور رہو۔ یہ سارے رسول بشر ہوا کرتے تھے، انسان ہوا کرتے تھے، مخلوق ہوا کرتے تھے، ربوبیت یا الوہیت کی کوئی خصوصیت ان کے یہاں نہیں تھی، وہ رب نہیں تھے، وہ معبود نہیں تھے، بلکہ وہ بشر اور انسان تھے۔ ان رسولوں میں رسولوں کے سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم مرتبہ رکھنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں اپنے آپ کے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جتنا اللہ چاہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی نعمتیں سمیٹ لیتا،
مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کی جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں ایمان والوں کو، اور اس کے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کرنے کے لیے آپ سے کہا، جیسا کہ سورہ جن کی آیت نمبر 22 میں موجود ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لا یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے کسی نفع و ضرر کا مالک نہیں، مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کو چھوڑ کر میں کہیں پناہ نہیں پا سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے آنے والے یہ سارے انبیاء انسان ہوتے تھے، بشر ہوتے تھے، ان کے یہاں ساری بشری خصوصیات ہوتی تھی، ماں کے پیٹ سے جنم لیتے تھے، پیدا ہوتے تھے، بچپن گزارتے تھے، بیمار پڑتے تھے، انہیں موت آئی، انہیں بھوک لگتی تھی، انہیں پیاس لگتی تھی، وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، انہیں چوٹ آتی تھی، انہیں درد ہوتا تھا، انہیں زخم لگتے تھے، انہیں بڑھاپا آتا تھا، وہ جوان ہوتے تھے، وہ شادیاں کرتے تھے، ان کی اولاد ہوتی تھی، ان کے دشمن ہوتے تھے، وہ بازاروں میں جاتے تھے، سودا سلف خریدتے تھے۔ بہرحال جو بھی انسانی ضروریات ہوتی ہیں وہ انسانی ضروریات ان کو بھی لاحق ہوتی تھی، وہ بھولتے بھی تھے، ان کو یاد بھی دلایا جاتا تھا، اور جو بھی انسانی بشری عوارض ہیں وہ سب کے سب انہیں لاحق ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 79 سے 81 تک۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ میں تم جیسا انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ میرے بھائیوں، تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، وہ سب کے سب بشر تھے، انسان تھے، انسانی عوارض انہیں پیش آتی تھی، وہ رب نہیں تھے، وہ معبود نہیں تھے، انہوں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی بلکہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ان رسولوں میں 5 رسول اولو العزم کہلائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ایک آیت میں ان کا ذکر کیا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یاد کیجیے اس وقت کو کہ ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا، آپ سے عہد و پیمان لیا، نوح سے عہد و پیمان لیا، ابراہیم سے عہد و پیمان لیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا، اور ان سے سخت ترین قسم کا موقع